خوبصورت گاؤں تھا جو کہ پہاڑوں اور سرسبز کھیتوں کے بیچ بسا ہوا تھا۔ گاؤں کی فضا بہت صاف ستھری تھی جو کہ بارش کے بعد دنک 7 رنگوں میں صاف نمایاں ہوتی۔ نہ صرف گاؤں کی فضا بلکہ گاؤں کا ماحول بھی بہت پرامن تھا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا چاندنی۔ چاندنی ایک بہت خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ گاؤں میں سب کی مدد کرتی، کسی کو پانی بھر کے لا کے دیتی یا بچوں کو کہانیاں سناتی یا کسی کے کھیت میں ہاتھ بٹا دیتی، اسی لیے گاؤں والے اسے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن بارش کے بعد چاندنی اپنے گھر کے تہھانے میں گئی۔ اس کو وہاں ایک بہت پرانا سا صندوق نظر آیا جس کی سوراخ میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ چاندنی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک کتاب نکلی۔ جو ہی چاندنی نے کتاب کو کھولا، کتاب میں سے روشنی نکلنے لگی اور پورے تہھانے میں پھیل گئی۔ چاندنی یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب صرف نیک دل انسان کے لیے کھلتی ہے۔ کتاب کے اندر سے ایک آواز آئی، اے چاندنی، یہ کتاب تمہیں ہر نیکی کے بدلے ایک نئی طاقت دے گی۔ چاندنی نے سوچا، یہ تو کمال کی بات ہے، اب میں اپنے گاؤں والوں کی اور بھی زیادہ مدد کر سکوں گی۔ چاندنی نے آنکھیں بند کی اور سوچنے لگی کہ اس کتاب کو اچھے مقصد کے لیے کس طرح استعمال کرے۔ ایک دن گاؤں میں ایک غریب عورت کا بچہ بیمار ہو گیا۔ ہر حکیم نے اسے جواب دے دیا، عورت بہت ہی غریب تھی، وہ کسی شہر میں نہیں لے جا سکتی تھی اپنے بچے کو۔ چاندنی کو جو ہی خبر ملی، چاندنی اپنی کتاب لے کر اس بچے کے پاس پہنچ گئی۔ بچہ کئی دنوں سے بخار میں جل رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ چاندنی نے جو ہی کتاب کو کھولا، ایک خوبصورت چمکدار جگنو نکل کر بچے کے ماتھے پر بیٹھ گیا اور بچہ فوراً ٹھیک ہو گیا اور بچے نے آنکھیں کھول لی۔ بچے کی ماں دیکھ کر یہ بہت خوش ہوئی اور چاندنی کو دعائیں دی۔ چاندنی بھی بہت خوش ہوئی، اس نے پہلی دفعہ کتاب کا استعمال کیا اور وہ بھی اچھے مقصد کے لیے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں اندھیرا پھیل گیا، سب چراغ بجھ گئے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈر رہے تھے۔ چاندنی کو جب یہ خبر ملی تو چاندنی کتاب لے کر گاؤں کے بیچوں بیچ پہنچ گئی اور لوگوں کو بلایا۔ جو ہی چاندنی نے کتاب کو کھولا، ایک بڑا سا جگنو نکل کر مشال کے اوپر بیٹھ گیا اور روشنی پھیل گئی۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور سب نے چاندنی کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن 2 پہاڑوں میں ایک کالا جادوگر رہتا تھا۔ اسے خبر ملی کہ گاؤں میں ایک لڑکی کے پاس جادوئی کتاب ہے، تو اس نے کتاب حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی بڑائی کو مزید طاقتور بنا سکے۔ رات کے اندھیرے میں جادوگر نے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو ہی گاؤں میں داخل ہوا، بجلی چمکنے لگی اور درخت ہلنے لگے۔ جادوگر اتنا خوفناک تھا کہ سب لوگ ڈر گئے۔ جادوگر کی لال انگارہ جیسے آنکھیں تھیں اور وہ گرج کر چاندنی سے مخاطب ہوا، اے چاندنی، یہ کتاب مجھے دے دو ورنہ میں سب کو نقصان پہنچاؤں گا۔ چاندنی یہ دیکھ کر پہلے تو کچھ دیر کے لیے ڈر گئی، پھر اس نے جادوگر سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ سے روشنی نکل رہی تھی جو کہ ایک برائی تھی۔ چاندنی نے ہمت کر کے اپنی کتاب کھولی۔ جو ہی کتاب کھولی، کتاب نے اسے ہمت دی اور چاندنی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کتاب سے روشنی نکل کر چاندنی کے چاروں اور پھیل گئی اور اس کی ڈھال بن گئی۔ اسی روشنی نے جادوگر سے مقابلہ کیا اور چاندنی کی بھی حفاظت کی۔ کچھ دیر میں ہی جادوگر راکھ بن کے اڑ گیا اور سب لوگ خوشیاں منانے لگے، بچے ناچنے لگے، بڑے بھی خوشی سے جھوم رہے تھے اور چاندنی کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ چاندنی اپنے گاؤں والوں کو دوبارہ سے خوشحال اور ہنستا مسکراتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ چاندنی نے وہ کتاب گاؤں والوں کی امانت بنا دی تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے نیکی سیکھ سکیں اور بھلائی کر سکیں۔ پھر کتاب خود ہی کھلی اور اس میں سے ایک صفحہ روشن ہوا جس پر لکھا تھا، سچی نیکی اور بہادری ہر برائی کو شکست دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔